یہ ایام جو گزر رہے ہیں اور آج ان دنوں کا پہلا دن ہے یہ وہ دن ہے جو اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ دن ہے۔ اللہ کے نزدیک ان دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کی عبادت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، فیہا احب الی اللہ، ان دنوں کے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ معنی یہ کہ سال بھر کی جو عبادات ہیں وہ دن جن میں ہم عبادات کرتے ہیں وہ تمام دن ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اکثر لوگ اس بات سے غفلت میں ہیں کہ ان دنوں کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، رمضان بڑا افضل مہینہ ہے، لیکن ان ایام کے حوالے سے ہماری اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دنوں کے اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر، ولا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن الا رجلا خرج فی نفسہ و مالہ، مگر وہ شخص جو نکلتا ہے اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ، اپنا جان لے کر اور اپنا مال لے کر، لا یخرج، اور پھر وہ واپس نہیں آتا، وہ واپس نہیں نکلتا، واپس نہیں آتا، من ذالک بشیء، کوئی چیز بھی واپس نہیں آتی، نہ اس کا مال واپس آتا ہے نہ اس کی جان واپس آتی ہے، وہ مجاہد افضل ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کی عبادات کا مقابلہ پورے سال کے کسی اور دن سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ دن بڑے افضل ہیں، اور پھر ان دنوں کی خاص عبادات ہیں، وہ ہیں تکبیرات، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ وضاحت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کثرت سے کہو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، کہ ان دنوں میں تسبیح کہو، والتحمید والتہلیل والتکبیر، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار ان دنوں میں کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اور تکبیرات کے مخصوص الفاظ جو عام طور پر معروف ہیں وہ کسی مرفوع روایت سے تو ثابت نہیں، لیکن اسلاف سے یہ الفاظ ثابت ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ دن تکبیرات کے دن ہیں، عبادات کے دن ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 9 کے 9 دنوں میں روزہ رکھا۔ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، سیاستہ کی کتاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے 9 دنوں میں روزہ رکھا۔ ہم اصل میں غفلت میں ہیں، یہ ایام زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کو بونس مل گیا ہے، آپ کو چانس مل گیا ہے۔ اب جیسے ہم پیکج کرواتے ہیں، آپ 600 والا پیکج کرواتے ہیں مہینے کا، اور اگر آپ کو چانس مل جائے
کہ آپ وہ پیکج صرف 6 روپے میں کروا سکتے ہیں، تو کون اس چانس کو ضائع کرے گا؟ ہر شخص یہ سمجھے گا، سوچے گا کہ مجھے اس چانس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اب 345 دن اسلامی اعتبار سے 355 دن ہوتے ہیں سال کے، 10 دن ذی الحجہ کے نکال دیں، باقی 345 بچے۔ 345 دن ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تکبیرات پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، روزہ رکھیں، کسی بھی نیکی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں، کسی بھی نیکی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں۔ جو نیکی کا موقع ملے اسے کریں اور ذکر و اذکار کے اندر اپنا زیادہ تر وقت گزاریں۔ یہ دن ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہاں ایک اشکال کو اور رفع کر دوں، واضح کر دوں کہ راتیں رمضان کی افضل ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں افضل ہیں، دن یہ افضل ہیں، ان راتوں کا مقابلہ کوئی اور رات نہیں کر سکتی۔ راتیں وہ افضل ہیں جو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور دن یہ افضل ہیں جو ذی الحجہ کے دن ہیں۔ بلکہ بعض سلف کے قول ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں 2 نفل پڑھے، رمضان میں 2 نفل پڑھے، اور ایک شخص ذی الحجہ کے 2 دنوں میں 10 دنوں میں 2 نفل پڑھے، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سے نفل زیادہ اجر و ثواب کے سبب بنیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو دنوں میں نوافل پڑھے جائیں گے ان کا اجر و ثواب رمضان سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن ہم چونکہ لا علم تھے، غفلت میں تھے، اس وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ایام کیوں افضل ہیں؟ ان ایام کے ساتھ ایک شخصیت کا تعلق ہے، ایک گھرانے کا تعلق ہے، اس گھرانے کی وجہ سے یہ دن افضل ہیں، اور وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے دوست بنایا۔ آپ دوستی کے لیے منتخب کرتے ہوں گے نا، کسی کے تعلقات کی بنیاد پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے، کسی کے مال کی بنیاد پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اس کے کردار کی وجہ سے دوست منتخب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوستی کا حق کیسے ادا کیا؟ خود قرآن نے کہا، سورہ نجم کی آیت ہے 27 پارے میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وفادار تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار تھے۔ یہ دوستی وفاداری کی بنیاد پر تھی، خلوص کی بنیاد پر تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو چیک کر رہا ہوتا ہے، اسے حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے انسان کو صرف چیک کیا جائے کہ اس کے اندر میرے لیے جذبات اور احساسات کتنے ہیں، یہ میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو چیک کیا، بہت ساری باتوں میں چیک کیا۔ میں مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات کچھ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ان دنوں کو کیوں اتنی اہمیت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بہت ساری باتوں میں، بِكَلِمَاتٍ، مختلف کلمات میں، مختلف باتوں میں اللہ نے آزمائش میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی امتحان میں انہیں ڈالا ہو اور وہ فیل ہو گئے ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ دن جو ہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے بڑا گہرا ہے۔ ان دنوں کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں یہ وہی اعمال ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے، جو ان کے گھرانے والوں نے کیے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم نے تمہارا تذکرہ آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ اب جو لوگ قیامت تک آئیں گے وہ ان اعمال کو دہرائیں گے۔ یہ اعمال کیے جاتے ہیں، عمل دہرائے جاتے ہیں
اب کس کی یاد ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھے جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ برگزیدہ بندوں میں تھے اور اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو گھرانہ توحید پر نہیں تھا۔ ان کا باپ شرک کرتا تھا، اپنے باپ کو بڑے اچھے انداز میں دعوت دی، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن باپ نے دعوت نہ مانی اور گھر سے نکال دیا۔ یہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی دعوت قوم میں سے کسی ایک فرد نے بھی نہ مانی۔ ان کی بیوی سارہ جو تھیں وہ ان پر ایمان لائی تھیں۔ ایک ان کے بھتیجے تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیجے تھے، وہ ایمان لائے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی پھر نبی بنا دیا تھا، لوط علیہ السلام کو۔ باقی پوری قوم میں ان پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم تنہا ایک امت تھے، اکیلے تھے، یعنی جتنی خوبیاں پوری امت میں ہوتی ہیں وہ تنہا ابراہیم علیہ السلام میں تھیں۔ ان کی عمر غالباً 86 برس پہنچ چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ لیکن اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے مایوس بھی نہیں ہوئے تھے، نا امید بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہ مانی۔ ایک دن انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ایک چال چلی۔ وہ چال کیا تھی؟ ان کی قوم ایک میلے پر گئی اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتی، انہیں پوجتی، انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی، اللہ کو چھوڑ کر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتی، ان سے اپنی امیدیں لگاتی، وابستہ کرتی، ان سے مرادیں مانگتی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، کسی کی گردن اڑا دی۔ ان سارے بتوں کو توڑ کر جو کلہاڑا تھا وہ بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی تو اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ان کی یہ حرکت، ان کی یہ حالت آپ نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ۔ ان سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے نا اس سے پوچھو، اگر یہ بولتا ہے تو یہ بتلائے گا کہ کس نے کیا یہ کام، کس نے کی ان کی یہ حالت۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ بول تو سکتا نہیں ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اپنی شامت اعمال نہ بچا سکے، وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اور اپنی صفائی تک نہ پیش کر سکے۔ قرآن نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر شرم کے مارے جھک گئے، کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تم پر اف ہے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اللہ کے سوا، جو نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہا وَانْصُرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ہماری مدد کرے، ہمارا رب ہمارا معبود ہے، وہ ہماری مدد کرے۔ قوم نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آگ تیار کی گئی۔ وہ آگ ایسی آگ تھی کہ ویسی آگ اس سے پہلے تیار نہیں ہوئی تھی، کئی دن تک اس کے شعلے بھڑکائے جاتے رہے۔ اور امام ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ لوگ منت مانتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم ایندھن دیں گے ابراہیم کو جلانے کے لیے، اور لوگ ایندھن جمع کرتے رہے۔ جب آگ تیار ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟
آگ کی تپش اور حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کے لیے منجنیق تیار کی جائے، وہ جھولا جس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب منجنیق تیار ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا آگ میں پھینکنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وزن اتنا اللہ نے بڑھا دیا کہ وہ جھولا ان سے اٹھ نہیں رہا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ شیطان نے پھر انہیں وسوسہ ڈالا کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اگر ان کا لباس اتار دو گے تو فرشتے جدا ہو جائیں گے، فرشتے علیحدہ ہو جائیں گے، جب فرشتے علیحدہ ہو جائیں گے تو اٹھانا آسان ہوگا، کہنا اور سننا آسان ہے۔ کسی کو بے لباس کیا جائے اللہ کی خاطر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ ساری خلقت بے لباس اٹھے گی، لیکن سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں سب سے پہلے اللہ کے لیے بے لباس کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب لباس اتارا جاتا ہے، فرشتوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام بھی انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے امر آتا ہے، کوئی آرڈر آتا ہے۔ ادھر بادلوں کا فرشتہ ہوشیار بیٹھا ہے کہ اللہ حکم کرے میں بارش برسا دوں، اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن آج نہ حکم بادلوں کو ملا، نہ جبرائیل کو ملا، نہ فرشتوں کو ملا۔ آج اللہ رب العزت براہ راست اپنی اس مخلوق کو مخاطب کر رہا ہے، اس مخلوق کو خطاب کر رہا ہے جس کا کام جلانا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ان کی زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور کی حاجت نہیں، کسی اور کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، جو بہترین کارساز ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اور اللہ نے اس آگ کو جس کا کام جلانا ہے، تپش دینا ہے، حرارت دینا ہے، اللہ نے اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس قانون کو تبدیل کر دیا۔ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کا کام بھی تو اللہ کے احکامات کی فرما برداری ہے۔ جب تک اللہ کا امر تھا وہ جلانے کا کام کر رہی تھی، آج اللہ کا حکم ہوا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بھی اتنی کہ سلامتی والی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا بس اوقات ایسی کہ کولنگ میں انسان کو اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو لیکن اتنی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں کہ 50 دن اس آگ میں رہے اور آگ نے ان کا بال بھی نہیں جلایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اپنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں، پوری زندگی میں سب سے اچھے دن جو گزرے وہ وہی تھے جو آگ میں گزرے تھے، اس سے زیادہ راحت والے کوئی اور دن نہیں تھے۔ اللہ کی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 86 برس کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے نا امید نہیں ہوئے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے ہاں تو شادی کو دوسرا سال ہو اولاد نہ ہو ہم ایمان گنوانا شروع کر دیتے ہیں، مال برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام، قرآن ہمیں یہ عقیدہ سمجھاتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ سورہ شورى 25واں پارہ ہے۔ فرمایا اللہ کے پاس بادشاہی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ لے کے دکھا دو، ساری کائنات زور لگا دے نہیں دے گا،
دینے پہ آتا ہے تو مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اللہ نے بغیر شوہر کے بھی دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، اور مایوس نہیں تھے۔ اللہ نے اولاد دی، ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بشارت دی کہ ہم تجھے حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ کتنا حلیم تھا، کتنا بردبار تھا، معصوم سا بچہ، اتنی بردباری کہ چھری کے نیچے لیٹ کر بھی جسم کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوا، حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو بیابان وادی میں چھوڑا۔ ہاجرہ جو ان کی دوسری بیوی تھیں، بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس وادی میں جہاں آج جانے کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں، وہ وادی اس وقت ایسی تھی کہ وہاں انسان تو انسان، جانور بھی موجود نہیں تھے، کوئی درندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو ساتھ لیا، اس وادی میں چھوڑ آئے۔ چھوڑ کر پلٹتے ہیں، ہاجرہ پوچھتی ہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر پوچھتی ہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ سر ہلا دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں سے چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ آپ سوچیں، یہ کہنے اور سننے والی بات تو کچھ اور ہے، اپنے اوپر رکھ کر سوچیں۔ تنہا عورت تھی، معصوم دودھ پیتا بچہ تھا، جب پہلی رات آئی ہوگی کس طرح سے گزری ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ آج تو لاکھوں کا مجمع ہے نا، وہاں لاکھوں کی تعداد ہے، دنیا کا ہر مسلمان، اس سے پوچھو آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ ایک بار اپنا گھر دکھلا دے، اللہ اپنے گھر کا دیدار کروا دے۔ اور جب وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر لیتا ہے پھر تڑپتا ہے کہ اللہ دوبارہ لے جائے۔ جو نہیں گیا وہ ترستا ہے، وہ ترستا ہے، جو جا چکا ہے وہ تڑپتا ہے، اسے آرزو ہوتی ہے اللہ دوبارہ لے جائے۔ اب کھجوریں ختم ہوئیں، پانی ختم ہوا، بچہ بھوک سے رونے لگا۔ قریب ہی دو پہاڑ تھے، ابھی بیت اللہ کا وجود نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے جب طوفان آیا تھا یہ بہہ گیا تھا۔ یہ پہلا گھر تھا جو زمین پر بنا تھا۔ اب ہاجرہ پریشان ہوتی ہیں، ماں تھی نا، ماں کی مامتا تھی، دودھ پیتا بچہ معصوم رو رہا ہے، قریب جا کر دیکھتی ہیں کچھ نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آئے، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آئے، وہاں سے اٹھتی ہیں، صفا پہاڑ پہ آ جاتی ہیں، صفا پہاڑ سے نکلتی ہیں، مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ راستے میں کچھ راستہ ہموار نہیں تھا، اپنا کپڑا پکڑتی ہیں اور دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، پھر آہستہ چلتی ہیں، مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں، پھر دیکھتی ہیں کچھ نظر نہیں آتا، مروہ پر پھر دائیں بائیں دیکھتی ہیں کچھ نظر نہیں آتا، مروہ سے پھر صفا پر آتی ہیں، صفا سے پھر مروہ پر جاتی ہیں، 7 بار یہ چکر لگاتی ہیں، 7 چکر صفا اور مروہ کے لگاتی ہیں۔ پھر 7ویں چکر پہ دیکھتی ہیں کہ جبرائیل آئے اور اپنا پر مارا اور وہاں پر پانی کا ایک چشمہ برآمد ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن سوچیں اس وقت تنہا عورت دوڑی تھی، بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ پر اکیلی دوڑی تھی۔ اللہ کو اس عورت کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ آج 4000 سال بیت چکے ہیں اس واقعے کو، 4000 سال اللہ نے یہ لازم کر دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اللہ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں بنا دیا، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے لازم قرار دے دیا ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا ان پہاڑوں کی صحیح کرے گا، ان پہاڑوں پہ دوڑے گا۔ دوڑی کون تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی ہاجرہ۔ اس ایک عورت کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ وہاں آتی ہیں نیچے، پانی کا چشمہ جاری ہے،
اسے کہتی ہیں زمزم. زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور زمزم کا معنی ہے رک جا، ٹھہر جا. اور یہ ایسا پانی ہے جو صرف پیاس نہیں بجھاتا بلکہ بھوک بھی مٹاتا ہے. اور یہ پانی اتنا فضیلت والا ہے کہ پوری دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے، اللہ اس حاجت کو پورا کرتا ہے. زمزم پر علیحدہ سے ایک پورا جمعہ ہو سکتا ہے کہ زمزم کی فضیلت کیا ہے، زمزم کے فضائل کیا ہیں، زمزم کے واقعات جو اسلاف سے منقول ہیں وہ کیا ہیں. عطا بن ابی رباح عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے. ایک بار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر پر گئے تو وہاں ایک پادری تھا، عیسائی پادری. اس نے ان مسلمانوں کی دعوت کی. جب دعوت کی تو پوچھا ان سے کہ تم میں کوئی زمزم کا پڑوسی ہے؟ عطا بن ابی رباح جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے کہنے لگے ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں. تو پادری، عیسائی پادری کہتا ہے کہ تمہیں زمزم کا پڑوس مبارک ہو. عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں بھی زمزم کی کوئی اہمیت ہے؟ تمہارے عیسائی مذہب میں بھی کوئی زمزم کی ویلیو ہے؟ تو اس پادری کے الفاظ تھے کہ اگر ایک طرف ایک بالٹی زمزم کے پانی کی بھری ہوئی ہو اور دوسری طرف ایک بالٹی سونے سے بھری ہوئی ہو تو میں زمزم والی بالٹی اٹھا لوں گا. ہمارے مذہب میں زمزم کی اتنی ویلیو ہے. تو یہ زمزم اللہ نے کس کے ذریعے نکالا، کس کی محنت تھی، کس کی آزمائش اور کس کا امتحان تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا امتحان تھا. آج ہزاروں برس سے پوری دنیا اس پانی سے مستفید ہو رہی ہے. یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا، لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب کیا تھا؟ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کا اپنا لقتے جگر خود ذبح کر رہے ہیں. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. سورہ صافات 23واں پارہ ہے قرآن مجید کا. ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتلا تیری کیا رائے ہے. بیٹے کی بردباری تو دیکھیے. بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جان خواب ہے چھوڑیں، خواب پر عمل تھوڑی ہوتا ہے، اگر آپ نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوا. بیٹے کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا. بیٹے کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجئے. یہ نہیں کہا اپنے خواب کو پورا کیجئے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کر ڈالیے ذبح. اگر اللہ میری جان مانگ رہا ہے، اللہ کا امر ہے، مجھے ذبح کر دیجئے. کہنا آسان ہے، بڑھاپے کی اولاد ہو، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، پھر بیابان وادی میں چھوڑ دیا، چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اس کو ذبح کر دو. ہم جیسا ہوتا بولتے کیوں بھائی، ہم کیوں ذبح کر دیں؟ اللہ ہمارے بیٹے کا خون لے کر کیا کرے گا؟ خون نہیں چاہیے تھا، لگتے جگر بھی نہیں چاہیے تھا، اصل تو امتحان تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کی آزمائش تھی کہ ایک طرف لگتے جگر ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، اور ایک طرف اللہ کا امر ہے. اب کس طرف بات جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کا انداز تو دیکھیے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ دونوں راضی ہو گئے. کون دونوں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا. جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو پیشانی اوپر رکھی جاتی ہے، گلا اوپر رکھا جاتا ہے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بل، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بل لٹا دیا کہ بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آئے گا تو بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ اب چھری ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اپنا لخت جگر چھری کے نیچے ہے۔ آسمان بھی حیران تھا، زمین بھی پریشان تھی، یہ کیسا امتحان تھا۔ ایک باپ کی آزمائش کی جا رہی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹے کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت آزما رہا ہے، چھری بھی تو اللہ کے تابع ہے نا، چھری بھی تب چلے گی جب اللہ کا امر آئے گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، ایگری ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری جب چلتی ہے تو اسماعیل پر نہیں چلتی۔ اللہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیتا ہے، جب ذبح ہوا تو مینڈا ذبح ہوا، اور آسمان سے ندا آئی، جیسے ہی فرمایا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ عرش سے پکارتا ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھلایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِجِذْعٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے اس کے فدیے میں ایک دمبا بھیج دیا۔ اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے قیامت تک اس طریقے کو جاری کر دیا، اس ذکر کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کرتے ہیں نا، اگر ہم سے اللہ ہماری اولاد مانگ لیتا جیسے ابراہیم علیہ السلام سے مانگی تھی، ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سے اللہ نے اولاد نہیں مانگی، ہم سے اللہ نے جانور مانگا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اخلاص کتنا تھا، خلوص کتنا تھا۔ آج ہمارے دل میں جانور ذبح کرتے وقت بھی وہ اخلاص نہیں ہوتا، ہم جانور ذبح کرتے وقت بھی ریاکاری، دکھلاوا، نمود اور نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عقیدہ بھی سمجھیے، عقیدہ بھی سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر بننے والے تھے، ان کا بھی امتحان اور آزمائش تھی۔ دو پیغمبر ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جائیں، یہی چاہتے تھے نا دونوں پیغمبر، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ صرف امتحان لے رہا تھا، ہوا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر عقیدہ سمجھیے، اگر ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو جانتے کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اسماعیل علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو جانتے میں ذبح نہیں ہوں گا، پھر امتحان کیسا؟ مطلب یہ کہ وقت کے پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے تھے، غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہمیں عقیدہ بھی سمجھایا گیا۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ایام ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کا ذکر ایسے چھوڑ دیا کہ ہر نماز میں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کر ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا خلوص وہ اللہ کو درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی ہے کہ ہم اس دن اس بات کو یاد کرتے ہوئے اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس دن سب سے افضل کام اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔
آج آپ کو ایسے بہروپی اور فراڈیے ملیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ قربانی نہ کریں، کسی بیوہ کا ساتھ دے دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، کہیں پانی کا کولر لگوا دیں، کسی مستحق کی مدد کر دیں۔ پورا سال انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی، ان کے اپنے معاملات میں انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی، ان کی اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں میں انہیں یہ باتیں یاد نہیں آتی۔ صرف قربانی پہ آ کر شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ وَالشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سورہ انعام کی آیت 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف باتیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ شیطان کے دوست ہیں جن کے دلوں میں یہ باتیں آتی ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ سارا سال وہ غلط اور ناجائز کہاں کہاں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تب انہیں نہ کوئی غریب یاد آتا ہے، نہ کوئی مسکین یاد آتا ہے، نہ کوئی بیوہ یاد آتی ہے۔ انہیں یاد آتا ہے تو صرف قربانی کے موقع پر کہ قربانی نہ کی جائے۔ قربانی شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس دن خون بہانے سے بہتر، قربانی سے بہتر کوئی اور عمل نہیں۔ حاجی حجاج جو ہیں وہ مینا کے میدان میں قربانیاں کرتے ہیں، اور غیر حاجی اپنے اپنے علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کا وقت اور دن سب سے بہتر یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن قربانی کی۔ آپ نے ایک بار 100 اونٹ کیے، وہ بھی آپ نے 10 ذی الحجہ کے دن ہی کیے، یوم النحر والے دن، اور قربانی کا سب سے افضل دن بھی یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہ کر سکے اور اگر وہ بعد میں کرنا چاہے تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے، وہ دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہے، یہ ایام تشریق کے دن ہیں، یہ دن قربانی کے دن ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کی جا سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کا دن اور 2 دن بعد کے جو دن ہیں یہ قربانی کے دن ہیں، 11 اور 12 ذی الحجہ، عید کا دوسرا اور تیسرا دن۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ عید کے بعد قربانی کے 2 دن ہیں، بلکہ میں نے تو ڈھونڈا، میں نے تلاش کیا، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن مجھے کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملی کہ عید کے بعد 2 دن قربانی کے ہیں۔ جو حدیث بھی ملی، جو روایت بھی ملی، وہ یہی ملی کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ ہم اس حدیث کو لیں گے تو عید کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا تینوں دن کو لینا پڑے گا، اور اگر ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے تو نہ دوسرے دن کی کوئی حدیث ہے نہ تیسرے دن کی کوئی حدیث ہے۔ جو حدیث ہے اس میں یہ تینوں دن آتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی کرنا چاہے تو دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن کی جا سکتی ہے، تینوں دن کا رتبہ ایک ہی ہے۔ جو دوسرے دن کا ہے وہی چوتھے دن کا ہے، جو چوتھے دن کا ہے وہی تیسرے دن کا ہے، لیکن بہتر اور افضل پہلا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا جائے، آپ کی سنت پر، آپ کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔